آج ہم سورہ ابراہیم کا آیت نمبر 27 سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پچھلا قرآن پاک ہے تو ویسے ہر آیت بڑی امپورٹنٹ اور معنی خیز اور اس کے اندر بہت سارے مفاہیم موجود ہیں۔ تو چونکہ آج کی آیات بھی پچھلی آیات سے کنیکٹڈ ہیں، تو تھوڑا سا پچھلی آیات کو جو ہے نا میں کہہ لیں کہ بتاتے ہوئے چلوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو بتایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ بھی دے گا، اور اس میں وہ جو ہے یہ بتائے گا کہ بھئی اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں نے وعدہ کیا میں جھوٹا ہوں، اور میں نے تمہیں کوئی زور زبردستی تم پہ نہیں کی، تو مجھے برا نہ کہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر کہنا ہے میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی، میرا کوئی سلطان نہیں تھا تمہارے اوپر، میرا جو ہے نا تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں تھی، ہاں میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر لی، تو مجھے نہ برا کہو، اپنے آپ کو برا کرو، اپنے نفس کو برا کہو۔ تو میں نہ تمہارا مددگار ہوں، نہ تم میرے مددگار ہو، اور میں اس سے وہ جو ہے نا لانے برات ظاہر کرتا ہوں جو تم وہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ تو یہ جو ہے شیطان کا مکالمہ ہوگا اہل دوزخ سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو کلمات کی مثال دی۔ ایک کلمہ جو ہے کلمہ طیبہ ہے کہ جس کی جو ہے جڑیں ڈیپ ہیں، بڑی گہری ہیں، اور اس کا تنا بھی مضبوط ہے، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دو پیرابل، دو مثالیں دی، تماثیل دی۔ اور دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک کلمہ خبیثہ ہے، اور اس کی جو ہے مثال ایسے ہے کہ وہ اس کی کوئی جڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کو پھل بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو ہے توتی اکلھا کل حین، اور ہر وقت اس میں پھل آتا ہے، کلمہ طیبہ کی مثال ہے۔ اور جو کلمہ خبیثہ ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کی کوئی جڑ نہیں ہے، اور وہ اوپر یا اس کو کسی وقت بھی اکھاڑ کے پھینکا جا سکتا ہے، اور اس کو کوئی قرار نہیں ہے، لہا من قرار، اس کو کوئی ثبات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو کلمہ طیبہ ہے وہ چونکہ اس کی جڑیں سٹرونگ ہیں اور اس کا تنا بھی مضبوط ہے اور وہ پھل بھی لے کے آتا ہے، تو درخت کھڑا ہی اپنی جڑوں پہ ہوتا ہے، تو اس کی جڑیں مضبوط ہیں تو اس کو ثبات ہے۔ تو اسی پہ وہ جو ہے سلطان باہو کی ہم نے کافی بھی دیکھی تھی کہ مرشد من وچ علی فلا چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسباد دا پانی ملیا ہر کوشے ہر جائی ہو، اس طرح کر کے وہ ہے میرے پاس، وہ اس میں واٹس ایپ میں تھی۔ تو یہی ہے کہ وہ مرشد نے کلمہ جو ہے کلمہ طیبہ جو ہے وہ لگا دیا، یعنی رب کی ذات کا بیج جو ہے وہ آپ کے اور ہمارے دلوں میں بو دیا۔ اب اس سے جو درخت نکلتا ہے ایمان کا، اور اس کی شاخیں اوپر تک جاتی ہیں۔ تو اب اسی کے ریفرنس سے آیت نمبر 27 سے شروع کرتے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ من یشاء۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اب یہ قول ثابت کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ثابت قدم کرتا ہے ایمان والوں کو، کس کے ذریعے؟ قول ثابت کے ذریعے، ایک اصل قول کے ذریعے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو اب یہ قول ثابت کیا ہے؟ وہی ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ ہم آیات 2-4 پڑھیں گے، اس کے بعد فوراً سے ابراہیم علیہ السلام کی بات آئے گی، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں گے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قول ثابت اپنا لیا، اور وہ ابراہیم نے جب اپنایا تو تب وہ اپنے پورے علاقے میں اکیلے تھے، اکیلے ایک ابراہیم تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو پورے شہر والوں نے نکال باہر کیا، انہوں نے کہا آپ نے تو ہمارے بتوں کو بھی توڑا ہے، ان کو نکالو باہر۔ نمرود نے کہا ان کو آگ میں ڈالو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی آزمائشیں تھیں، اور آج آپ دیکھیں وہ جو ابراہیم جو اکیلے اٹھے تھے، یہ ہے وہ درخت جو کہ آسمانوں تک جاتا ہے، تو وہ جو ابراہیم جو اکیلے اٹھے تھے، ٹھیک ہے، آج عیسائی، یہودی اور مسلمان تینوں کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو ابراہیم کا دین ہم فالو کرتے ہیں، حالانکہ وہ جس طرح فالو کرتے ہیں ہم وہ نہیں سمجھتے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، وہ تو اللہ کی یکتائی پہ یقین رکھتے تھے۔ وہ یہ اللہ کی یکتائی پہ جو یقین رکھنا ہے یہ قول ثابت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قول ثابت کے ذریعے میں ایمان والوں کو دنیا میں بھی وہ جو ہے ان کو جو ہے مستحکم کرتا ہوں، ان کو مضبوط کرتا ہوں، وہ یہ اس سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کو خوف نہیں ہوتا،
خوف سب سے بڑا خدا ہے انسان کے لیے، اور اگر وہ اپنے خوف پہ جب وہ لا الہ کہہ دیتا ہے تو اس خدا کا انکاری ہو جاتا ہے، اور وہ اصل خدا تو جو ہے نا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس سے دنیا کے اندر بھی اس انسان کا دل جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور آخرت میں تو ہوتا ہی ہے۔ اور وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ کرتا ہے ظالم کو۔ اب ہمیں یہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے ظالم ہے کون، ظلم کیا ہے؟ ظلم اگر عربی ڈکشنری میں دیکھا جائے تو کسی شے کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام پہ نہ رکھا جائے یا نہ دیا جائے تو وہ ظلم ہے۔ جیسے جوتی کا مقام پاؤں پہ ہے، اگر میں اٹھا کے جوتی اپنے سر پہ رکھ لوں تو میں جوتی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں۔ پگڑی کا مقام سر پہ ہے، اگر کوئی پاؤں پہ رکھ دے تو پگڑی کے ساتھ ظلم ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو کسی کو بھی، اور اللہ کا مقام ہے کہ اس کو مانا جائے، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، تو جب کوئی نہیں مانتا تو وہ شرک کرتا ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اسی لیے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہے گمراہ کرتا ہے ظالمین کو، اور ظالم وہ ہے جس نے انکار کیا ہے، جس نے ظلم کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں گمراہ کرتا ہوں، یعنی وہ گمراہ ہونا چاہتا ہے، یہ جو شخص ہے جو ظالم ہے وہ گمراہ ہونا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اگر اس کا صحیح اس طرح مفہوم سمجھا جائے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اور وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب یہ جو ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت ایمان کو کفر سے بدل دیا؟ یہ اسی وہ جو ہے نا پچھلی آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت ایمان کو، ایمان آپ بریکٹ میں کہہ سکتے ہیں، نعمت کو جو ہے وہ کفر سے بدل دیا، انکار سے بدل دیا۔ وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور وہ اپنی قوم کو ساتھ لے کے وہ جو ہے نا تباہی کے گھر میں اتر گئے۔ تو یہ آپ دیکھیں، اس سے پہلے جو ہے نا ایک بہت اہم آیت شیطان کے خطبے سے پہلے جو ہے وہ ایک آیت آئی تھی، آیت نمبر 21، جس میں بلکہ میں یہ ظفر بھائی سے گزارش کروں گا وہ آیت نمبر 21 لے کے آئیے گا دوبارہ سے، کہ اس میں دو طرح کے اللہ تعالیٰ نے لوگ جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ضعیف لوگ ہیں، وہ برزوا للہ جمیعا، اور قیامت کے دن سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فقال الضعفاء، تو جو ضعیف لوگ ہوں گے، یعنی جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں، ضعیف العقل کہہ لیں، ٹھیک ہے، للذین استکبروا، جو کہ متکبرین کی پیروی کرنے والے تھے، ان کو وہ جو ہے نا ضعیف لوگ کہیں گے انا کنا لکم تابعا، کہ ہم نے تمہاری پیروی کی، فہل انتم مغنون، تو کیا تم ہم سے تھوڑا سا عذاب پیچھے کر سکتے ہو؟ اب دیکھیں اسی آیت میں ان کی ضعیفی کا اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ ابھی بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا عذاب ہم سے چھڑاؤ، ٹھیک ہے، وہ ہیں ہی ضعیف، وہ ہیں ہی کمزور، تھوڑا سا ہی کم کرا دو، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے تکبر کیا۔ تو دنیا میں جو خدا کے انکاری لوگ جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے، اس سے پتہ چلا کہ ایک تو وہ ہیں جو کہ تکبر کی وجہ سے خدا کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان لیڈرز کو فالو کر لیتے ہیں، ان جو کہ اپنے تکبر کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو جو فالو کرتے ہیں، وہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ضعفاء کہا، اور دوسرے جو ہے وہ متکبرین کہا۔ تو ہم آگے چلتے ہیں اسی آیت پہ، ہم آیت نمبر 29 سے شروع کرتے ہیں۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار، اور جہنم جو ہے وہ گھر ہے ان کا، اور جس میں یہ ناشکرے لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ داخل ہوں گے، اور وہ بئس القرار، بئس کہتے ہیں بہت ہی برا، قرار کہتے ہیں ٹھکانا ہے، تو یصلونہا داخل ہوں گے، تو جہنم وہ دوزخ کا گھر ہے جس میں داخل ہوں گے، اور یہ بدترین ٹھکانا ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، انہوں نے خدا کے شریک مقرر کر دیے تھے، یضلوا عن سبیلہ، کہ وہ لوگوں کو ان کے راستے سے، اللہ کے راستے سے وہ جو ہے گمراہ کریں۔ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، تو متاع جو ہے نا وہ وقتی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی وہ متاع الغرور ہے، جو ہے وہ وقتی فائدہ ہے اور ڈسیپشن ہے، تو تم اس دنیا کی زندگی میں وقتی فائدہ حاصل کر لو، آگے تو تم نے لوٹ کے فإن مصیرکم، لوٹ کے آنا ہے ہماری طرف، الی النار، آگ کی طرف جانا ہے، دوزخ کی طرف جانا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی بڑی خوبصورتی ہے کہ جہاں پہ بھی کفار کا، مشرکین کا بیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کا بیان فوراً سے فرماتے ہیں، یا پہلے اگر مومنین کا بیان کیا ہے تو اس کے بعد مشرکین کی بات کرتے ہیں۔ تو کل
آپ فرما دیجئے لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں سے جو ایمان لے کے آئے ہیں، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز کا ہمیشہ قائم کرنے کا طریقہ آتا ہے، نماز پڑھنے کا نہیں کہا جاتا۔ یعنی آپ ایسا کریں، آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں، مثلا اگر میں اس کو اپنے سینیریو میں لوں، آپ ایسی کوشش کریں، آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ نماز پڑھنے کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، تو آپ کوشش کریے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے نماز پڑھیں، قائم کریں، کہ سارے لوگ جو ہے نا مل کے ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو آپ میرے لوگوں سے فرما دیجئے، میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لے کے آئے ہیں، کہ وہ نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کریں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، سرًا، چھپا کے، وَعَلَانِيَةً، یا کھلے عام۔ کب تک خرچ کر لیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ابھی کر لو، ابھی کر لو خرچ، ٹھیک ہے؟ پھر ایک وقت آئے گا، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، پھر اس وقت سے پہلے خرچ کر لو جب وہ جو ہے نا نہ کوئی بیع ہوگی، بیع کا مطلب ہے نہ کوئی کاروبار ہوگا، نہ کوئی سودا ہوگا، فیہ ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، خلیل اسی سے نکلا ہے، تو نہ اس وقت کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی کاروبار ہوگا۔ اور اسی آیت کو اگر ہم دیکھیں سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی سے پہلے، وہاں پہ شفاعت کا بھی آیا ہے کہ نہ کوئی شفیع ہوگا۔ تو اے ایمان والو، جو تمہیں جو رزق دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو، کھلے عام کرو، بلکہ پہلے تو ہے کہ چھپا کے کرو یا کھلے عام کرو، اس دن سے پہلے کر لو جس دن میں نہ کوئی سودے بازی ہوگی، نہ وہ جو ہے نا کوئی دوستی کام آئے گی۔ آج انسان وہ جو ہے خدا نخواستہ فوت ہو جاتا ہے تو ساری اس کی دولت یہاں پہ رہ جاتی ہے۔ تو یہ بھی وہ جو ہے آپ دیکھیں چوتھا پارہ شروع ہی ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو جو تمہیں جس چیز سے محبت ہے۔ اور انسان کو سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ پیسے سے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد جو ہے وہ دنیا کی زینت ہے۔ آپ وہ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب، اس میں بھی مما رزقناہم ينفقون، جو ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے بار 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 وہ جو ہے مومنوں کو ترغیب دلائی ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں کو فرمائیے کہ نماز قائم کریں اور خدا کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور پھر آسمانوں سے پانی نازل کیا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، اور پھر اس سے خارج ہوئے نکالے وہ جو ہے ثمرات، پھل، رزق لکم، جو کہ تمہارے جو ہے وہ رزق ہے، تمہارے کھانے کے لیے ہیں، وسخر لکم الفلک، اور تمہارے لیے جو ہے کشتیوں کو، لتجری فی البحر، جو کہ چلتی ہیں سمندروں کے اندر یا دریاؤں کے اندر، بامرہ، اس کے رب کے ساتھ، تو مسخر کر دیا، وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے جو ہے وہ نہروں کو بھی مسخر کر دیا۔ اب دیکھیں ہم اس کو کہتے ہیں یہ ارشمیدس کا اصول ہے۔ ارشمیدس کا اصول کیا ہے جی؟ اچھال کی قوت ہے، آپ اس کو پانی کو نیچے دبائیں، پلاسٹک کا ڈونگا لیں، نیچے دبائیں، پانی اتنا اوپر کو دباتا ہے۔ پانی کیوں دباتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک پانی کو جو ہے نا، چیزیں عام ہر دنیا میں شے جو ہے وہ گرم کرنے پہ پھیلتی ہے، ٹھنڈا کرنے پہ سکڑتی ہے، لیکن پانی کیا ہے جی؟ آپ اس کو ٹھنڈا کریں، پہلے سکڑتا ہے، 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ٹھنڈا کریں پھر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے جنگلی اس کی سمندری حیات کو بچانے کے لیے کیا۔ اب یہ جو کہہ لیں کہ پانی اتنا جہازوں کا کہہ لیں کہ وزن اٹھا کے پانی میں جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں نے مسخر کیا ہوا ہے ان دریاؤں کو، ان سمندروں کو، تو یہ میرے حکم سے یہ وہ جو ہے نا ایسے ہو رہا ہے۔ نہیں تو یہ سارے جو ہم جن کو فزیکل لاز آف نیچر کہتے ہیں، جو کہ ہمارے ایتھیسٹ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی سب کچھ فزیکل لاز ہیں، ٹھیک ہے، اور سب کچھ خود ہی سے ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے، یہ ساری چیزیں کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے کیوں کی ہیں، یہ اگلی آیات میں آئے گا۔ پھر اسی طرح مسخر کیا، وسخر لکم الشمس، تمہارے لیے سورج مسخر کر دیا۔ مسخر، اب سورج تھوڑا سا آگے آ جائے، تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، تھوڑا سا پیچھے ہو جائے اتنی سردی ہو جائے گی ویسے مر جائیں گے، تھوڑا سا آگے آ جائے اتنی گرمی ہو جائے گی ویسے مر جائیں گے۔ تو سورج اور چاند یہ سارا وہ جو ہے ایک بڑے کہہ لیں کہ کیلکولیٹڈ وے سے ہے۔ والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا۔
اب یہ دیکھیں بڑی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا ایک انسان سے شکوہ بھی کر رہے ہیں. یہ جو آیت ہے نا یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ 34 آیت میں بتا رہے ہیں اپنی نعمتیں گنوائی کہ آسمان سے پانی برسایا، تمہیں پھل ملتے ہیں، ٹھیک ہے. ایون کہ آپ دیکھیں شہد کی مکھی سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ اس کو کوئی بنائے مشین جس کو آپ دیں پھولوں کا رس وہ شہد بنا دے. گائیں آپ دیکھ لیں کوئی ایسی مشین بنائے جس کو آپ چارہ کھلائیں وہ دودھ آپ کو دے، انڈا نکلنا، یہ سارے یعنی معجزے ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو جو ہے نا فزیکل لاز آف نیچر کہہ کے جان چھڑاتے ہیں اور خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ بالکل نہیں. تو وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو کچھ تم نے مانگا میں نے تم کو عطا کیا. ما سألتموہم، اور اس میں وہ جو ہے نا مفسرین لکھتے ہیں کہ ہم نے وہ چیزیں ہمارے جسم نے بھی مانگی. مثلا اب ہمارے پھیپھڑے آکسیجن مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، پھیپھڑوں کو آکسیجن ملتی ہے. ہمارا وہ جو ہے آنکھوں کو روشنی چاہیے دیکھنے کے لیے، روشنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے، آواز کو سننے کے لیے ہوا ہونی ضروری ہے، میڈیم ہونا ضروری ہے. اگر ہوا نہ ہو خلا میں آپ لاکھ آوازیں دیں کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. کانوں کو سننے کے لیے میڈیم ہوا کا ہونا ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں وہ جو ہے نا جو کچھ مانگا وہ دیا ہے. ما سألتموہم، جو بھی تم نے کہا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم میری نعمتیں گننا چاہو لا تحصوها، نہیں گن سکو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے نا یہاں پہ کلوزنگ ریمارکس دیے، بھائی تم میری نعمتیں گننا چاہو کوئی ایک نعمت گننا، بلکہ وہ شروع کرو اپنے جسم سے شروع کر لو، ٹھیک ہے، کائنات میں شروع کرو. کیا کچھ نہیں میں نے تمہارے لیے بنایا. انسان کو کہا گیا کہ اب دیکھیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے سورج مسخر کر دیا، چاند مسخر کر دیا، یہ کشتیاں چلتی ہیں، اوپر سے پانی آتا ہے، سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے. اس کا مطلب ہے تم اس سے امپورٹنٹ ہو، ان چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہو، تم میرے خلیفہ ہو، تمہیں ایک وہ جو ہے نا اہم مشن پہ بھیجا گیا ہے. اور یہ تمہارے ساری وہ جو ہے نا چیزیں تمہارے سپورٹ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ مشن یہی ہے کہ تم نے اپنے رب کو پہچاننا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لا ظلوم کفار، انسان بڑا ہی ظالم ہے، ٹھیک ہے. لا ظلوم جو ہے نا لا لگا کے وہ بڑا ہی ظالم ہے، ٹھیک ہے، یعنی انکاری ہے اور کفار ہے، ناشکرا ہے، کفران نعمت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. انسان جو ہے وہ کفران نعمت کرنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے نا باٹم لائن دے دی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے باز رکھے اور اپنا شکر ادا کرنا کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو ہے کہہ لیں کہ اپنے وہ جو ہے صابر اور شاکر بندوں میں شامل فرمائے، نہ کہ ظالم اور کافر بندوں میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے. اب یہاں سے اونورڈ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو ہے ان کا کچھ آیات ان سے متعلق ہیں کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے، اور جو کہہ لیں کہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے دعائیں کیں، وہ ساری ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اگلی سیٹنگ پہ کرتے ہیں. آج یہاں تک آیت 34 تک جو ہے نا اس کو کلوز کرتے ہیں سیشن کو. تو باقی دوستوں سے کچھ جو ہے نا آپ ایڈ کرنا چاہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، ماشاءاللہ آج کی جو آیات تھی وہ آپ نے بڑی اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دی ہیں، لیکن چونکہ وہ ذکر یہ ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہمیں اس میں ایڈ کرنا چاہیے یا اپنی ان پٹ دینی چاہیے، تو اس حوالے سے جو ہے نا میں یہی کہوں گا کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں جو کہ بڑی دفعہ ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، لیکن سمجھنے میں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اس کو جتنا ایلیبوریٹ کیا جائے. ہر انسان کی اپنی کیپیسٹی ہے سوچنے کی، اس کو سمجھنے کی اور بیان کرنے کی. تو ہر ایک کی بات اچھی لگتی ہے اگر جو ہے نا اس کے سمجھنے والے اس کو سمجھ جائیں، پڑھنے والے پڑھ جائیں. تو میں نے اس میں تفسیر ابن کثیر سے کچھ تھوڑا سا میں نے لیا، اس میں بھی جو ہے نا وہی بات ہوئی جو آپ بتا رہے تھے کہ جو نماز قائم کرنے سے مراد یہی ہے کہ اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یا وہ پھر حق ادا نہ ہوا، اس کا مطلب آپ اس کو جاری رکھنا ہے ضروری. اور دوسرا جہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو ہے نا
ہلاکت کی ناشکری کرنے کی. تو اصل میں یہ کچھ احادیث سے اخذ کیا جو ہے نا یہ تفسیر ابن کثیر نے کہ یہ منافقین کے لیے یہ بات آئی اس وقت، کیونکہ منافقین کو مطلب یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی ہے، کہ جو نعمت ان کو ملی تھی یا جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ نبی صلی والسلام کی صورت میں بہت بڑی نعمت ہے، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. اور دو کی مثال دی انہوں نے، ایک حضرت مطلب ایک سے جو نا شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول ہے کہ ابن عباس کے پہلے قول کو موافق کرتے کہ ابن قوا کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بدر کے دن کے کفار قریش ہیں، مطلب یہ بدر ایک ان میں سے ایک کافر کی وجہ سے اس کی ناشکری کی وجہ سے اپنی قوم کو بدر پہ لے گئے اور دوسرے جو ہے نا احد پہ لے گئے، جہاں پر منافقین کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور بہت سارے جہنم واصل ہوئے. تو یہ ان کا کہ یہ اس طرف انہوں نے اشارہ دیا ہے. مثال دے رہا ہوں میں یہاں سے، ایک روایت میں ہے کہ آپ سے مروی ہے کہ اس سے مراد قریش کے دو فاجر ہیں، بنو امیہ بنو مغیرہ. بنو مغیرہ نے اپنی قوم کو بدر میں لا کھڑا کیا اور انہیں ہلاکت میں ڈال دیا. بنو امیہ نے احد والے دن اپنے والوں کو غارت کیا. بدلے میں ابو جہل تھا، بدر میں ابو جہل تھا اور احد میں ابو سفیان، اور ہلاکت کے گھر سے مراد جہنم ہے. بالکل وہی باتیں جو آپ نے بتائی ہیں وہ ان کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں کہ ہم اس کو اور زیادہ مستند اور پکا سمجھیں کہ احادیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اچھا پھر یہ کیا روایت میں ہے کہ بنو مغیرہ تو بدر میں ہلاک ہوئے، بنو مغیرہ کچھ دنوں کا فائدہ مل گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی مروی ہے. تو یہ جو ہے نا جو آپ نے بتایا ہے یہ اس کا ہی ایسنس ہے کہ احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو نعمت کو جھٹلانا ہے اس اور جو جس نعمت کا ہم ذکر کریں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اگر ان کو ہم جھٹلائیں گے تو کافر ہو سکتے ہیں، کافروں میں شامل ہو سکتے ہیں. تو دوسرے آگے چل کے جب ہم نماز کو قائم رکھنے کی بات ہوئی ہے اور پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرنے کی بات ہوئی ہے اور اس دن سے پہلے تک خرچ کرنے کی بات ہے جس میں خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور محبت ہوگی. مطلب اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ حیات ہے الحمدللہ کامل ایمان پہ، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. تو یہ بیسٹ وے ہے جسے ہم بولتے ہیں ہائی ٹائم انگلش میں. دس از دا ہائی ٹائم ٹو اسپینڈ آور پرفیکٹ ایج آف لائف ٹورڈ دا آل احکامات آف اللہ رب العزت. اور ساتھ میں یہ ہے کہ ہم مرنے سے پہلے ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں. ظاہر اس لیے کہ تقویت ملے دوسرے کو بھی، پوشیدہ اس لیے کہ آپ کا خالص نیت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے. اور اس سے آگے جب ہم چلے ہیں تو اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کی نعمتوں کے بارے میں بھی یہاں پر بہت اچھا جو ہے نا بیان کیا ہے. آپ نے جس طرح سے جو باتیں آپ نے بتائی ہیں انہی کو میں آگے بڑھاتا ہوں، بات کرتا جا رہا ہوں کہ ایک ایک چیز، ایک ایک روئے کی جو ہے نا نعمت اللہ کی دی ہوئی، اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں. ایک ضعیف حدیث بھی میں نے پڑھی اس میں، وہ بھی بیان نہیں کرا چونکہ ضعیف تھی. تو لیکن یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہم کسی بھی نعمت کی، یا آپ کہہ لیں کہ شکر تو دور کی بات ہے، ہمیں کاؤنٹ کرنا مشکل ہے اس نعمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو. دنیا اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے کہ اس میں جو انتظامات انسان کے لیے رکھے ہیں، بارش کا برسنا، آسمان کا موجود ہونا، اور جو نفع دیے ہیں ان کا انسان کیسے دین دے سکتا ہے. ایک پانی کا گھونٹ ہم پیتے ہیں، وہ کتنے سینکڑوں پروسیس سے گزر کے جو ہے نا اس کے جو ہے نا وہ ثمرات ہمیں ہماری باڈی میں رہ جاتے ہیں، ویسٹ ہمارا تھرو یورین پاس ہو جاتا ہے. تو وہ ہی ایک اتنی بڑی نعمت ہے
اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ زیادہ اچھا جانتے ہیں انسان کے جسم کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، کیا حالات اور واقعات ہیں. وہ انسان اس چیز پر قادر نہیں ہے، بے شک کہ اللہ تعالیٰ ہے. اور اسی طرح ہی جو دنیا میں جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کے حساب دینے پہ آ جائیں کہ کیسے حساب دیں گے تو وہ ہم حساب نہیں دے سکتے، پکڑ میں آئیں گے اللہ تعالیٰ کی. تو اس کے نتیجے میں پھر کہا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو اور استغفار پڑھ لو، کیونکہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. اس میں یہ بتایا گیا اسی اس میں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ الہی تیرے ہی لیے سب حمد و ثنا سزاوار ہے، ہماری ثنائیں ناکافی ہیں، پوری اور بے پرواہ کرنے والی نہیں، الہی تو معاف فرما. تو جو یہ معاف فرمانے والی بات ہے نا، تو مطلب بازار میں آپ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن انسان کے 3 دیوان نکلے. خیر یہ آگے حدیث وہ آ جاتی ہے، ضعیف آ جاتی ہے، جو میں بھی ذکر کر رہا تھا آپ سے. مثال دینا کہ استغفار جو ہے نا وہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچا جاتی ہے. جو ہم نہیں کر سکتے ہیں وہ توبہ کرنے سے ہمارا معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا، اللہ کی دی ہوئی عافیت کا. اور پھر علماء کرام لکھتے ہیں کہ استغفار کرنا بھی شکر میں ہے، مطلب آپ اس کو بھی شکرانے میں لا سکتے ہیں. استغفار کرنا بھی اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. میری طرف سے آج یہی تھا، باقی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی بھی تمام کاوشوں کو، اور کوئی دوست ایڈ کرنا چاہے تو کر لیں. ہیلو. جی ہم سن رہے تھے آپ کو. جی ہاں جی، فاضل بھائی یا ظفر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی سر آگے چلیں پھر آپ. ہاں جی، پھر ہمارا اقبالیات کا سیشن ہے، لیکن اس سے پہلے دعا کرانی ہے. اقبالیات کے سیشن کے بعد کرنی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جی کر دیجیے. کون کرے گا؟ آپ فرما دیں دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الحبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. یا اللہ تعالیٰ جی ہم نے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و مقبول فرما لیجیے گا. اس کی کمیوں کوتاہیوں کو غلطیوں کو معاف فرما دیجیے گا. یا اللہ تعالیٰ جی اس کو ہمارے لیے قابل رحمت والا بنا دیجیے. یا اللہ تعالیٰ جی ہماری زندگیوں میں اس کے اثرات نصیب فرما دیجیے، ہمیں اطاعت والا بنا دیجیے. یا اللہ تعالیٰ جی ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا، ہماری نسلوں میں مسلمانیت بھر دیجیے. یا اللہ تعالیٰ جی ہمارے گھر والوں کو خاص عافیت عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ اجر عطا فرما، ملک پاکستان پر خاص رحمت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جی ہم جو لوگ روزگار سے پریشان ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما، کام میں کاروبار میں برکتیں اور رحمت عطا فرما. جاب کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ جی خاص کرم اور رحمت عطا فرما.
ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تجھ پر توکل کرتے ہیں تو تمام دعاؤں کو قبول اللہ کو فرما۔ جو ہمارے گھر والے جو وفات پا گئے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کو صحت کاملہ اجر عطا فرما، ایمان والی لمبی عمر عطا فرما، ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جتنی دعائیں دلوں میں ہماری ان کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین ثم آمین۔ اچھا ظفر بھائی